هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ کیا یہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا آپ کے رب کا حکم آ جائے؟ ایسا ہی ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے، بس ان کے برے اعمال کے نتیجے انہیں مل گئے اور جس کی ہنسی اڑاتے تھے وہ ان پر الٹ پڑا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مشرکین کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مشرکوں کو ڈانٹتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہیں تو ان فرشتوں کا انتظار ہے جو ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، یا قیامت کا انتظار ہے اور اس کے احوال و احوال کا۔ ان جیسے ان سے پہلے کے مشرکین کا بھی یہی وتیرہ رہا، یہاں تک کہ ان پر اللہ کا عذاب آ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت پوری کر کے، ان کے عذر ختم کر کے، کتابیں اتار کر، رسول بھیج کر، پھر بھی ان کے انکار کے اصرار پر ان پر عذاب اتارے۔ اللہ کے رسولوں کی دھمکیوں کو مذاق میں اڑانے کے وبال میں گھر گئے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے اپنا بگاڑ لیا۔ اسی لیے ان سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ آگ جسے تم جھٹلاتے رہے۔ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسول إلا البلاغ المبين وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِن تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ اور مشرک لوگ کہنے لگے کہ اگر اللہ چاہتے تو ہم اور ہمارے باپ دادا اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت ہی نہ کرتے، نہ اللہ کے فرمان کے بغیر کسی چیز کو حرام کرتے۔ یہی فعل ان سے پہلے کے لوگوں کا رہا، تو رسولوں پر تو صرف کھلم کھلا پیغام کا پہنچا دینا ہے۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرتے رہو اور اللہ کے سوائے تمام معبودوں سے بچو۔ بس بعض لوگوں کو تو اللہ نے ہدایت دی اور بعضوں پر گمراہی ثابت ہو چکی۔ تم آپ زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا کچھ ہوا۔ گو آپ ان کی ہدایت کے اے نبی شدید لالچ رکھتے ہیں، لیکن اللہ اسے ہدایت نہیں دیتے جسے گمراہ کر دیں، اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوتا ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مشرکین کا مشیت الہی سے غلط استدلال۔ مشرکوں کی اوندھی کھوپڑی دیکھیے، گناہ کریں، شرک پر اڑیں، حلال کو حرام کریں، جیسے جانوروں کو اپنے معبودوں کے نام کا کرنا اور تقدیر کو حجت بنائیں، اور کہیں کہ اگر اللہ کو ہمارے اور ہمارے بڑوں کے یہ کام برے لگتے تو ہمیں اسی وقت سزا ملتی۔ انہیں جواب دیا جاتا ہے کہ یہ ہمارا دستور نہیں، ہمیں تمہاری یہ کام سخت ناپسند ہے، اور ان کی ناپسندیدگی کا اظہار ہم اپنے سچے پیغمبروں کی زبانی کر چکے، سخت تاکیدی طور پر تمہیں ان سے روک چکے۔ ہر بستی میں، ہر جماعت میں، ہر شہر میں اپنے پیغمبر بھیجے، سب نے اپنا فرض ادا کیا۔ اللہ کے بندوں کو اللہ کے احکام کی تبلیغ صاف صاف کر دی۔ سب سے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ایک کی عبادت کرو، اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرو۔ سب سے پہلے جب شرک کا ظہور زمین پر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو خلعت نبوت دے کر بھیجا، اور سب سے آخر ختم المرسلین کا لقب دے کر رحمت للعالمین کو اپنا نبی بنایا، جن کی دعوت تمام جن و انس کے لیے زمین کے اس کونے سے اس کونے تک تھی، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 میں فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ یعنی آپ سے پہلے اے نبی جتنے رسول بھیجے سب کی طرف وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی اور معبود نہیں، بس تم صرف میری ہی عبادت کرو۔ اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 45 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے،
کہ آپ سے پہلے کے رسولوں سے پوچھ لیجئے کہ کیا ہم نے ان کے لیے بجز اپنے اور معبود مقرر کیے تھے جن کی وہ عبادت کرتے ہوں؟ یہاں بھی فرمایا کہ ہر امت کے رسولوں کی دعوت توحید کی تعلیم اور شرک سے بیزاری ہی رہی۔ پس مشرکین کو اپنے شرک پر اللہ کی چاہت پر دلیل لانا کیسے مناسب معلوم ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی چاہت اللہ کی شریعت سے معلوم ہوتی ہے، اور وہ از ابتدائے شرک کی بیخکنی اور توحید کی مضبوطی کی ہے۔ تمام رسولوں کی زبانی اللہ نے یہی پیغام بھیجا، ہاں انہیں شرک کرتے ہوئے چھوڑ دینا یہ اور بات ہے جو قابل حجت نہیں۔ اللہ نے جہنم اور جہنمی بھی تو بنائے ہیں، شیطان کافر سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ وہ اللہ اپنے بندوں سے ان کے کفر پر راضی نہیں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بھرپور زبردست حکمت اور حجت بالغہ ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ رسولوں کے آگاہ کر دینے کے بعد دنیاوی سزائیں بھی کافروں اور مشرکوں پر آئیں، بعض کو ہدایت بھی ہوئی، بعض اپنی گمراہی میں ہی بہکتے رہے۔ تم رسولوں کے مخالفین کا اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کا انجام زمین میں چل پھر کر آپ دیکھ لو۔ گزشتہ واقعات کا جنہیں علم ہے ان سے دریافت کر لو کہ کس طرح عذاب الہی نے مشرکوں کو غارت کیا۔ اس وقت کے کافروں کے لیے ان کافروں میں مثالیں اور عبرتیں موجود ہیں۔ دیکھ لو اللہ کے انکار کا نتیجہ کتنا مہلک ہوا۔ پھر اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان کی ہدایت کے کیسے ہی حریص ہوں لیکن بے فائدہ ہے۔ رب ان کی گمراہیوں کی وجہ سے انہیں در رحمت سے دور ڈال چکے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41 میں فرمایا، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کہ جسے اللہ ہی فتنے میں ڈالنا چاہے تو آپ اے نبی اسے کچھ بھی تو نفع نہیں پہنچا سکتے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا، اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہیں بہکانے کا ہے تو میری نصیحت اور خیر خواہی تمہارے لیے محض بے سود ہے۔ اس آیت میں بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کے گمراہ کیے ہوئے کو راہ راست پر کوئی نہیں لا سکتا، جیسے سورہ اعراف کی آیت نمبر 186 میں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ بہکا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، وہ تو دن بدن اپنی سرکشی اور بہکاوے میں بڑھتے رہتے ہیں۔ اور سورہ یونس کی آیت نمبر 96 میں فرمان ہے، ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون الآیہ، کہ جن پر آپ کے رب کی بات اے نبی ثابت ہو چکی ہے انہیں ایمان نصیب نہیں ہونے کا، گو تمام نشانیاں ان کے پاس آ جائیں، یہاں تک کہ دردناک عذاب کا منہ دیکھ لیں۔ بندوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہوتا ہے، جو نہیں چاہتے نہیں ہوتا۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے گمراہ کیے ہوئے کو راہ نہیں دکھاتے، نہ کوئی اور اس کی رہبری کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کی مدد کے لیے اٹھ سکتا ہے کہ عذاب الہی سے بچا سکے۔ پیدا کرنا اور حکم دینا اللہ ہی کا حق ہے، وہ رب العالمین ہے، اللہ کی ذات بابرکت اور پاک ہے، وہی سچے معبود ہے، لہٰذا انہی کی عبادت کی جانی چاہیے اور غیروں کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اور بڑی سخت سخت قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ مردوں کو اللہ زندہ نہیں کریں گے۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور زندہ کریں گے، یہ تو اللہ کا برحق لازمی وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ بے علمی کر رہے ہیں، اس لیے بھی کہ لوگ جس چیز میں اختلاف کرتے تھے اسے اللہ تعالیٰ صاف کر دے، اور اس لیے بھی کہ خود کافر اپنا جھوٹا ہونا جان لے۔ ہم جب کسی چیز کا ارادہ کریں تو صرف ہمارا یہ کہہ دینا ہوتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قیامت قائم کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے انتہائی آسان ہے۔ چونکہ کافر قیامت کے قائل نہیں، اس لیے دوسروں کو بھی اس عقیدے سے ہٹانے کے لیے وہ پوری کوشش کرتے ہیں۔ ایمان فروشی کر کے اللہ کی تاکیدی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ نہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت ضرور آئے گی، اللہ کا یہ وعدہ برحق ہے، لیکن اکثر لوگ بوجہ اپنی جہالت اور لا علمی کے رسولوں کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے اور کفر کے گڑھے میں گرتے ہیں۔ پھر قیامت کے آنے اور جسموں کے دوبارہ جی اٹھنے کی بعض حکمتیں ظاہر فرماتے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ دنیاوی اختلافات میں حق کیا تھا وہ ظاہر ہو جائے، بروں کو سزا اور نیکوں کو جزا ملے،
کافروں کا اپنے عقیدے میں، اپنے قوم میں، اپنی قسم میں جھوٹا ہونا کھل جائے، اس وقت سب دیکھ لیں گے کہ انہیں دھکے دے کر جہنم میں جھونکا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ جہنم جس کا تم انکار کرتے رہے، اب بتلاؤ یہ جادو ہے یا تم اندھے ہو، اس میں اب پڑے رہو، صبر سے رہو یا ہائے وائے کرو، سب برابر ہے۔ اعمال کا بدلہ بھگتنا ضروری ہے۔ پھر اپنی بے اندازہ قدرت کا بیان فرماتے ہیں کہ وہ اللہ جو چاہیں اس پر قادر ہیں، کوئی بات اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی، کوئی چیز اللہ کے اختیار سے باہر نہیں۔ وہ اللہ جو کرنا چاہے بس فرما دیتے ہیں کہ ہو جا، اسی وقت وہ کام ہو جاتا ہے۔ قیامت بھی اللہ کے فرمان کا عمل ہے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ ایک آنکھ جھپکنے میں اللہ کا کہا ہو جائے گا۔ تم سب کے پیدا کرنے اور مرنے کے بعد زندہ کر دینے والے تنہے تنہا اکیلے اللہ ہی ہیں۔ ادھر اللہ نے کہا ہو جا، ادھر ہو گیا۔ اللہ کو تو دوبارہ کہنے اور تاکید کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ کے ارادے سے مراد جدا نہیں، کوئی نہیں جو اللہ کے خلاف کر سکے۔ جو اللہ کے حکم کے خلاف زبان ہلا سکے وہ اللہ اکیلے ہیں، سب پر غالب ہیں، وہ عظمتوں اور عزتوں والے ہیں، سلطنت اور جبروت والے ہیں۔ اللہ کے سوا نہ کوئی معبود برحق ہے، نہ حاکم، نہ رب، نہ قادر۔ صحیح بخاری میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے، اسے ایسا نہیں چاہیے تھا، وہ مجھے جھٹلا رہا ہے حالانکہ یہ بھی اس کے لائق نہ تھا۔ اس کا جھٹلانا تو یہ ہے کہ تاکیدی قسمیں کھا کر کہتا ہے کہ اللہ مردوں کو پھر زندہ نہ کریں گے۔ میں کہتا ہوں یقیناً زندہ ہوں گے، یہ برحق وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اور اس کا مجھے گالیاں دینا یہ ہے کہ کہتا ہے کہ اللہ تین میں سے تیسرے ہے، حالانکہ میں اکیلا ہوں، میں اللہ ہوں، میں بے نیاز ہوں، جس کا ہم جنس کوئی اور نہیں۔ ابن ابی حاتم میں تو یہ حدیث موقوفاً مروی ہے، بخاری اور مسلم میں دوسرے لفظوں کے ساتھ مرفوعاً روایت بھی موجود ہے۔